اس قرآن کو بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں حاصل کرنا ہے، تاکہ یہ قرآن وہ علم دے رہا ہے، وہ سمجھ دکھا رہا ہے، وہ طاقت بتا رہا ہے، جس سے ہم کھو چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو گما چکے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ہیں تو کہاں ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہماری پہچان اس قرآن سے جو تعلقات ہے، اس اسلام سے جو تعلقات ہے، اس دین سے جو تعلقات ہے، کم سے کم اس کی تو حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایمان ہے یہی سب کچھ ہے۔ اگر ایمان بچ گیا تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں راستہ مل ہی جاتا ہے، لیکن ہمارے سے ایسی بھول، ایسی غلطیاں، ایسی سوچ بنا بیٹھے ہیں جو کسی چیز کو فرق کرنے کی یا اس کو غور و فکر کرنے کی ہم میں طاقت نہیں رہی، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہم جو ہیں صحیح ہیں، ہم جو ہیں صحیح ہیں، آخرکار ہم انسان ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیا ہے، رہنے کے لیے گھر بنا کر رہنے کی طاقت دیا ہے، اچھے اور برے لوگوں کے ساتھ جاننے کی پہچاننے کا دماغ دیا ہے، فرق دیا ہے، کھانا کیا ہوتا ہے، گندی چیز کیا ہوتی ہے، اس کو فرق کرنے کی ہمارے اندر سوچ ہے، سمجھ ہے، دماغ ہے، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہی صحیح ہے، اور ہم جو راستے پہ چل رہے ہیں یہی صحیح ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہاں سے دیکھو گے، کس طریقے سے دیکھو گے؟ دیکھنے کا موقع ملے گا تب دیکھو گے، جب موقع ہی نہیں ملا تو کیا دیکھو گے؟ تو کم سے کم اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو بچا تو سکتے ہیں۔ جذبات میں انسان ایسا کھو چکا ہے، اس کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے اپنا ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ صرف اپنے آپ کو ایک انسان کہتا ہے، جانور بھی تو ایک جانور ہے، کتا بھی تو ایک جانور ہے، سانپ بچھو بھی تو ایک جانور ہے، لیکن انسان کو اگر صرف انسان کہتا ہے
تو جانور اور انسان میں کیا فرق رہا؟ انسان پہچاننے کے لیے، فرق محسوس کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کو تولنے کے لیے، یہ تمام چیزوں کا نام ہے انسان۔ انسان وہ نہیں ہے جو کھانے کے ساتھ مٹی مل گئی ہے یا گھاس مل گیا ہے، جو بھی مل گیا ہے اس کو اٹھا کے کھا رہا ہے، بلکہ اس کے اندر فرق محسوس کرنے کی طاقت ہے، صحیح اور غلط کو جاننے کی طاقت ہے، کیونکہ پٹری پٹری ہوتی ہے، روڈ روڈ ہوتا ہے، تو اس لیے اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، اجالا اجالا ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان اتنا کھوج چکا ہے کہ اپنی زبان سے کچھ بھی، یعنی کہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ لہذا ہمیں بہت ہی سکون کے ساتھ اور الگ تنہا کمرے میں بیٹھ کر سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن وہ کلام اللہ ہے جو پوری کائنات کی کتابوں سے الگ ہے، کیونکہ آپ حضرات کے سامنے آپ کے موبائلوں پہ جو معجزات آ رہے ہیں اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان بنایا ہے اللہ نے، اور یہ قرآن انسانوں ہی کے لیے نازل ہوئی ہے، تو قرآن کو ہمیں کم سے کم پڑھنا اور جاننا اور کچھ علم کی باتیں سیکھنا ہمیں بتاتا ہے۔ اگر صرف انسان ہوتا تو نبیوں کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، کتابوں کا نازل ہونے کا کوئی مقصد نہیں تھا، انسان ہے، جیسا جانور ہے ویسا انسان ہے، لیکن انسان کو بتانا کا مطلب یہ ہے کہ تو انسان الگ ہے ان مخلوقات سے جو کہ ہم نے بنائے ہیں، اس لیے تمہارے اخلاق اور تمہاری پہچان کے لیے، تمہارے علیحدگی کے لیے ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو اور کتابوں کو نازل کیا، اور یہ کتاب جس کو عام کتاب سمجھ بیٹھے ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ 4 کتابیں ہیں۔ کیوں؟ ہم اس علم سے واقف نہیں ہیں جو علم یہ کتاب ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ کتاب کی شکل میں اس کے اندر معجزات، مجھے دوبارہ بولنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اکثر لوگ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں